تقریباً تمام بچوں نے آج کی اس محفل نعت میں حصہ لے لیا ہے تقریباً اگر کوئی بچہ رہ بھی گیا ہے تو ہمارے تو بیٹے پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، تو اگلی باری آپ لوگوں کو ہم پہلے بلا لیں گے. اب کیونکہ ہمارے مہمان جو بہت دور سے آئے ہیں داتا کی نگری لاہور شریف سے، ہمارے پاس آج آپ لوگوں کے لیے خصوصی، آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ان کا ایک محبت کا ایسا اظہار ہے کہ یہ لاہور سے صرف آپ کے لیے یہاں پہ آئیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو آج بہت اچھی نعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ غور سے اور توجہ سے سنیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب میں مائک جو ہے وہ ہمارے کلب کے ڈائریکٹر اکمل شاہ کنگ صاحب کے حوالے کروں گا تاکہ وہ آنے والے جو ہمارے لاہور شریف سے نعت خوان ہیں ان کی اناؤنسمنٹ بھی کریں گے اور ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے بھی. اکمل شاہ کنگ صاحب. محمد امین بھائی، آپ ہمیشہ کی طرح ایک بار کے نمبر لے گئے اور کلب کے معصوم کریوں کو سیرت مصطفیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرنے کی یہ کوششاں ہے. یقیناً اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، اور اسی کے لیے ہمارے پاس ہماری یہ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ بظاہر ہمارا یہ چھوٹا سا کلب ہے، مگر اس کی ہمارے جو کلب کے بڑے محمد امین ہیں ان کی سوچ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ کوئی بھی اہم شخصیت آئے وہ ہمارے سامنے چکر لگا کے جائے، اپنے خیالات بچوں کو بتا کے جائے. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ داتا کی نگری سے محمد سلیم قادری صاحب آئے یا محمد حنیف قادری صاحب آئے ان کو کلب تشریف لائے؟ تو یہ ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا. وہ ہمارے امین بھائی نے آپ لوگوں سے میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں بزرگ ہمارے سراحان مصطفیٰ، اس کو اگر ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. آپ لوگوں نے نعتیں پڑھی ہیں، بہت خوبصورت پڑھی ہیں. یہاں پہ حضرت بیٹھے ہوئے بہت خوش ہو رہے تھے، بڑے محسوس ہو رہے تھے، ہر بچے کو داد دے رہے تھے، اور امید کامل ہے، یقین کامل ہے کہ آپ بھی آنے والے دنوں میں اسی طرح بڑے بڑے نعت خوان بنیں گے اور سراحان مصطفیٰ بن کے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے کوشش کر رہا ہوں کہ آنے والے مہمان سب سے پہلے ایک بڑے دور سے ماحول کو کروانے کے لیے جو ہمارے میلاد پاک کی محفلیں ہوتی ہیں اس میں نعرہ لگاتے ہیں. نعرے آپ پہلے دوسرے لگاتے رہے ہیں، آج ہم وہ نعرے لگائیں گے وہ آخر میں. آج جس کے نعرے ہمیں لگانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں آج وہ نعرے لگائیں گے. سب سے پہلے نعرہ تکبیر ہوگا، دوسرا نعرہ رسالت ہوگا، پھر ہم اپنے مہمان کو انوائٹ کریں گے اسٹیج پہ کہ وہ اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے دلوں کو گرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہ عقیدت پیش کریں. تو آپ یاد رکھیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ایک اور نعرہ ہے جو جس کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے. غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام کے رسول میں موت بھی قبول ہے. میں کہوں گا غلام ہے آپ کہیں گے رسول کے غلام ہیں. غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے
ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ ادب آدابوں تے مشک گلابوں، کیونکہ میں نے فارسی کا شعر پڑھا، ہر ایک کی سمجھ سے میں تو یہ نہیں آنے والا کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے یہ فارسی۔ ہزار بار بھی شویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اس کا ترجمہ پنجابی میں شاعر نے یوں کیا کہ ادب آدابوں تے مشک گلابوں، لکھ وار کروڑیاں کرنا پھر بھی سونیا نام تیرا میں لیندیاں لیندیاں ڈرنا، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ کچھ نین سوالی، کچھ نین سوالی حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار فرماتے ہیں کہ کچھ نین سوالی کچھ نین سوداگر، رل نینا پالیاں ہٹیاں، نین نینا دے سودے کردے، کچھ نین پرندے چٹیاں، تے نین ہی نینا نو زخمی کر دے، نین ہی نینا نو زخمی کر دے، کچھ نین کرندے پٹیاں، غلام فریدا جے کدے نین ملو جے، پھر اساں ہور کی کرنیاں کھٹیاں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو خالص بزرگ اللہ کے جو صحیح پیروکار ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹھی رونق اس دنیا دی، جھوٹھی رونق اس دنیا دی، ایتھے جھوٹ دی گرم بازاری، جھوٹا حسن تے جھوٹا ہی گہنا، اے دی جھوٹھی زینت ساری، جھوٹا پیار تے جھوٹھی مستی، سب جھوٹے پریم پجاری، آدم جس دی ہر گل جھوٹھی، کی اس کمین دی یاری، تے کر کر چلے تے پڑھ پڑھ تسبیح، تو ساری عمر لنگائی۔ پنجابی کہ کر کر چلے تے پڑھ پڑھ تسبیح، تو ساری عمر لنگائی، کئی تعویذ کرا کے ویکھے پر نہ گئی دل دی بیماری، سارے ورد وظیفے کیتے، سارے ورد وظیفے کیتے، کوئی تیر نہ لگی ہوئی کاری، آدم مڑ آ اس بازاروں تے لال نال مرشد دے جاری۔ کہنے نہیں میں کیا چیز ہے؟ انا، تکبر، غرور۔ فرماتے ہیں کہ میں مردی تے تو نہ مردوں، میں مردی تے تو نہ مردوں، تو مویوں پر میں نہ موئی، لف گئی کمر تے سر نہ چکیا، ایویں ضائع وقت گیوئی، پھر سر چکیا پر دل نہ چکیا، سر چکیا پر دل نہ چکیا، اجے مشکل حل نہ ہوئی، تے آدم جس دی میں نہ موئی، ان وچ درگاہ نہ ٹوئی۔ عزیزان محترم کہ باقاعدے لفظ و بیان شان مصطفیٰ کم ہے، باقاعدے، کیونکہ جو ہمارے یہاں کے مقامی دوست احباب مہمان تشریف لائے ہیں، سبھی سماجی اور علمی شخصیات سے ان کا تعلق ہے، تو اس لحاظ سے کیونکہ یہ جو میں آپ کے سامنے جو الفاظ بیان کر رہا ہوں یہ انہی کے لیے بطور خاص ہے کہ بقید لفظ و بیان شان مصطفیٰ کم ہے، ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے۔
ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے۔ خدا سے عشق حبیب خدا کا طالب ہوں، خدا سے عشق حبیب خدا کا طالب ہوں، بڑا سوال ہے مگر حیثیت گدھا کم ہے۔ اسی لیے تو اندھیرا ہے، کہتے ہیں نبی شناس بنو معجزہ شناس نہیں، نبی شناس بنو معجزہ شناس نہیں، کہ نبی کی شان سے ہر ایک معجزہ کم ہے۔ اسی لیے تو اندھیرا ہے دل کی وادی میں، کہ آفتاب رسالت مآب سے رابطہ کم ہے۔ پڑھی جو تو نے ابھی نعت، پڑھی جو ابھی تو نے نعت سلیم، بڑا اعزاز ہے تیرے لیے یہ کیا کم ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی سماعتوں کی نظر پنجابی میں جو ہماری زبان ہے اس میں آپ کی سماعتوں کی نظر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری لگوانے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ تمامی احباب نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارا پڑھنا ان بچوں کی تربیت ہے، ہمارا پڑھنا جو ہے آپ کے سامنے دراصل ان بچوں کی تربیت ہے کہ اس میں کس طرح ٹھہراؤ کے ساتھ الاپ کیسے کرتے ہیں، اگلا مصرع جس کو انترا کہتے ہیں وہ کیسے کہنا ہے، یہ بچوں کی تربیت کے لیے ہے۔ نبی دیاں شاناں تو میں، نبی دیاں شاناں تو میں لکھ وار باریاں، نبی دیاں شاناں تو میں لکھ وار باریاں، اللہ جانے ماہی نو میں چنگیاں کے ماڑیاں، چنگیاں کے ماڑیاں، رتبے کی دساں سیا جنید دم بھی نہیں مار، رتبے کی دساں سیا جنید دم بھی نہیں مار دے، پھر دسو خانی سیو تھے، پھر دسو خانی سیو تھے، کون میں وچاریاں، اللہ جانے ماہی نو میں چنگیاں کے ماڑیاں،
چنگیاں کے ماڑی عمر گزاری دے راواں وچ بیٹھ کے ہن کوئی تے مدینے چلے مینوں نال لے کے عمر گزاری دے راواں وچ بیٹھ کے ہن کوئی تے مدینے چلے مینوں نال لے کے منتاں میرائیاں دیاں بئی منتاں میرائیاں دیاں کر کر ہاریاں اللہ جانے ماہی نوں میں چنگیاں کے ماڑیاں چنگیاں کے ماڑیاں دل وچ درد اودا اے اودی مہربانی اکھاں وچ اتھرو وی آقا دی نشانی دل وچ درد اودا اے اودی مہربانی اکھاں وچ اتھرو وی آقا دی نشانی دساں کی میں سیو ڈاڈی دساں کی میں سیو ڈاڈی درداں دی ماریاں اللہ جانے ماہی نوں میں چنگیاں کے ماڑیاں چنگیاں کے ماڑیاں لگے نظیر ڈیرے جتھے سرکار دے عرشاں تو شان اچے اس دربار دے لگے نظیر ڈیرے جتھے سرکار دے عرشاں تو شان اچے اس دربار دے پلکاں دے نال اتے بھئی پلکاں دے نال اتے پھیراں میں بہاریاں اللہ جانے ماہی نوں میں چنگیاں کے ماڑیاں چنگیاں کے ماڑیاں نبی دیاں شاناں تو میں نبی دیاں نازاں تو میں لکھ بار
اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں چنگیاں کے ماڑیاں. میں تمام احباب سے مہمان آئے ہوئے ہیں، گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لیں اور آپ بھی کہیں پہ میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ ہے میں عاشق رسول ہوں. میں اپنے بھائی محمد امین صاحب کا بے حد مشکور ہوں، انہوں نے حسب روایت ایک انتہائی خوبصورت پروگرام اور ربیع الاول کے حوالے سے پیارے نبی کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنے خوبصورت انداز سے نعت خوانی کا یہ پروگرام رکھا، اور خصوصاً ہمارے جو بزرگ لاہور سے تشریف لائے سلیم قادری صاحب اور دوسرے محمد حنیف قادری صاحب، اور اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے. بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے سما باندھا، اور تائیکوانڈو کے بچوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز سے پیارے نبی کی شان میں خوبصورت انداز سے نعت خوانی کی. میں آج کے اس حوالے سے یہاں پر یہ ضرور ایک میسج دینا چاہوں گا کہ بحیثیت مسلمان یہ جو پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا جو مرتکب ہوئے ہیں فرانس کی حکومت اور خصوصاً وہاں کے پرائم منسٹر، میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان قوم اور خصوصاً ہمارے پاکستان کے جو باشندے ہیں یہ گندے پانی کو تو برداشت کر لیتے ہیں، ٹوٹی سڑکوں کو برداشت کر لیتے ہیں. ہم ہر کسی کے جو بھی ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو ہم بڑے خوش ہو کر یا رنج دل اس کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جان دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور کیونکہ میں نے یہ سنت سجائی ہے 5 وقت مسجد میں جاتا ہوں، اگر میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں عمرہ کرتا ہوں، تو میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرے یہ سارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوئے ہیں یا کہ وہ سارے کے سارے میرے منہ پر دے مارے گئے ہیں. ہمیں صرف اور صرف جنت میں جانے کی ایک ہی امید ہے، اور وہ ہے پیارے نبی کی شفاعت جو قیامت کے دن انہوں نے اللہ سے وعدہ دیا ہوا ہے. تو اگر اس نبی کی شان میں گستاخی ہو اور میرے یہ لوں کھڑے نہ ہو، میری جسم میں بے چینی نہ ہو، تو یہ زندہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، یہ مردہ جسم ہے. تو یہ حیثیت مسلمان ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صرف اور صرف پیارے نبی کے امتی بن کر ہر کسی کی ذات برادری، ہر کسی کے سیاسی پرچموں کو پرے کریں، صرف اور صرف محمد عربی کا غلام بن کر ایمان کے کمزور ترین درجے پر رہتے ہوئے ہم کم از کم قیامت والے دن یہ کہہ سکیں کہ پیارے نبی کے سامنے ہم جا کر شرمندہ نہ ہوں، بلکہ ہم کہہ سکیں اس گئے گزرے دور میں بھی ہم نے نبی کی عظمت کے لیے، اس کی عزت پر پہرا دینے کے لیے ہم نے جو کلمات جو ہے وہ کہے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کی زندگیوں میں برکت دے. اور بزرگوں کے ہوتے ہوئے مجھے دعا کا کہا گیا ہے، بہرحال آپ سب درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد